بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ النور آیت نمبر 19۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ الدال علی الشر کفاعلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی ذات قدوس کے ہاں سجدہ شکر ادا کریں، فزیکلی بھی اور قلب سے بھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام سے نوازا اور ایمان سے نوازا۔ اب یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جب ہمارا آخری سانس ہو تو کلمہ طیبہ نصیب ہو، تاکہ آپ کی مہربانی سے، آپ کے رحم و کرم سے، آپ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو سکے۔ اسی سلسلے کے اندر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ زندگی کیسے گزارے۔ بات ہو رہی تھی والدین کیسے بچوں کی تربیت کریں۔ اس میں سب سے بڑا رکاوٹ آج کل جو بطور زہر اینڈ پوائزن کے ہے، وہ آج کل کا نیگیٹو سوشل میڈیا ہے۔ آج اس نیگیٹو منفی سوشل میڈیا کے بارے میں عرض کروں گا اس سے کیا کیا نقصانات ہیں، اور موقع مل گا تو علاج بھی بتائیں گے، ورنہ اگلے پروگرام میں اس کا علاج بتائیں گے۔ توجہ سے سنیے اور آگے بھی اس بات کو چلائیے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے، دیکھو آج سے 50 سال پہلے یہ بالکل یہ بیماری نہیں تھی۔ ٹیلی فون ہوتا تھا، وہ بھی مینول ٹیلی فون ہوتا تھا۔ اب یہ سوشل میڈیا مختلف شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹویٹر کی شکل میں ہے، جس سے لوگ اپنے ویوز جو ہیں، وہ نظریات جو ہیں، خیالات جو ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ واٹس ایپ ہے، اس میں میسیجز ہم ٹیکسٹ کے ذریعے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ یوٹیوب ہے، اب اس میں اپلوڈ بیان ہوتے ہیں، لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، سپیچز ہوتی ہیں۔ سو کا فیس بک دوسروں کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، اور اپنی زندگی کے بارے میں معلومات ہم فراہم کرتے ہیں۔ ای میل میسج بھیجتے ہیں، اور میسج میں بھی میسج ریسیو کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ ٹی وی میں خبریں ہیں، کارٹون ہیں۔ اس طرح فوٹو شیئرنگ کے لیے انسٹاگرام ہے، جس سے یہ فوٹو شیئرنگ کی جاتی ہے۔ اب سوشل میڈیا کی مثال ایسے ہے جیسے چاقو ہے۔ چاقو سے چاہے آپ گاجریں کاٹیں، سیب کاٹیں، آلو کاٹیں، یا کسی کا گلا کاٹیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بدترین سوشل میڈیا میں وہ پورنوگرافی ہے۔
ننگا پن ظاہر کرنا. تو اب انٹرنیٹ جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہے. آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ نہ ہو. آپ آفس نہیں چلا سکتے جب تک آپ کے پاس ٹیلی فون سسٹم انٹرنیٹ نہ ہو. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے بعض اس میں تو ہمارے لیے مست ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا آپ کے ہاتھ میں چاقو ہے، چھری ہے، چاہے آپ اس کے ذریعے آپ سبزی کاٹیں، گوشت کاٹیں، چاہے اس کے ذریعے کسی کا آپ گلا یا اپنا گلا خودکشی کی شکل میں کاٹیں. اب تو ایسا ہے، لیکن نفس اور شیطان کے لیے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے. پتہ نہیں چلتا اس کے ذریعے ہمیں اس میں انوالو کر کے اور فحشات کی طرف لے جاتا ہے. اب 50 سال پہلے اس کے بغیر زندگی بالکل پرسکون تھی. آپس میں پیار اور محبت تھا، حیا کی بادشاہی تھی، فیملی میوچل ریلیشن شپ جو تھے آج کی نسبت بہتر تھے. کیوں؟ فیملی کا ایک دوسرے کے لیے وقت ملتا تھا. آج تو وقت ہے نہیں ہے، بلکہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، بات بھی ٹیلی فون پہ ہو رہی ہے اور کھانا بھی کھایا جا رہا ہے. تو ایک لطیفہ مشہور ہے، سچا لطیفہ ہے. جب بچہ کو کھانا نہ کھانا چاہے، بچے کو کھانا نہ پسند ہو، اس کو ٹی وی دکھا دو اور جو مرضی سامنے رکھ دو وہ کھا جائے گا. طلاقوں کی تعداد پہلے نہ ہونے کے برابر تھی، اب یہ 50% تک بوسٹ کر دی ہے. اور طلاقوں کی سب سے بڑی مین وجہ اگر غور فرمائیں، تحقیق کریں تو بیڈ یوز آف سوشل میڈیا ہوگا. آج کل اب میں تو بچوں کی تربیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن والدین کے اندر یہ بیماری ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی. تو والدین کے پاس وقت نہیں ہوگا بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، بلکہ میاں بیوی کے پاس بھی آج کل ایک دوسرے کا دکھ سکھ سننے کے لیے وقت نہیں ہے. اب تو سوسائٹی ایڈکٹڈ ہو چکی ہے. جیسے لوگ سگریٹ کی ایڈکشن ہوتی ہے، شراب کی ایڈکشن ہوتی ہے، ایسے ہی سوشل میڈیا، نیگیٹو سوشل میڈیا کی بھی ایڈکشن بعض لوگوں کو ہو چکی ہے. یہ مرد نہیں، جوان لڑکیاں، جوان لڑکے، بلکہ تین ایجر، بلکہ چھوٹے بچے، 4-5 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، اس کے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ خبردار 2 سال تک کسی بچے کو آپ کا ٹی وی کا اسکرین دکھایا تو، اور بالخصوص ٹیلی فون کے بارے میں بچوں کا جو بے حیائی آتی ہے ٹین ایجر کے اندر، وہ سیلر ٹیلی فون کے ذریعے آتی ہے. بڑی آسانی سے اس سوشل میڈیا کے ذریعے بوائے فرینڈ چن سکتے ہیں، آپ گرل فرینڈ سن سکتے ہیں. فوائد بہت ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. عقل مند وہ ہے جو کہ نقصانات سے بچتا ہوا ایک کے فوائد حاصل کرے. باقی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بالکل گھر میں نہ ہو ناممکن ہے. چھری گھر میں ہونی ہی چاہیے کیونکہ آپ نے سبزی کاٹنی ہے، لیکن چھپا کر رکھو گے. اگر چھری آپ ویسے ہی پڑی رہے، 3 سال کے بچے، 2 سال کے بچے، 1 سال کے بچے کے کی پہنچ کے اندر چاقو پڑا ہوا ہے، بڑا شاندار دستہ ہے،
بیبی روز کر رہا ہے، آپ نے پرواہ نہیں کی، کہاں رکھا، بچہ پکڑ کر کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو مارے گا، اور چھوڑانے سے چھوڑے گا بھی نہیں۔ اسے سن لو، اگر چھوٹا بچہ کوئی چاقو پکڑ لے، چھری پکڑ لے، معصوم بچہ، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک اور خوبصورت چیز کو کھلولا اس کو دے دو ہاتھ میں، تو وہ پھر آپ کو وہ خوبصورت چھری جو ہے وہ آپ کو دے دے گا، ورنہ نہیں دے دے گا، وہ ادھر ادھر گھمائے گا، اپنے کو مارے گا۔ اس لیے حکمت استعمال کرے۔ اچھی مائیں جو ہیں ہر چیز جو ہے نقصان دہ اور چھوٹے بچوں کی پہنچ سے دور رکھتی ہیں۔ یہ موجودہ تعلیم کا جزو لا ينفق ہے، لازمی جزو ہے، اس کے بغیر تعلیم ایسا کرتے ہیں۔ آج کل دیکھو، آج کل میڈیکل سائنس کے اندر آج کل کرونا ہے، ہم جان سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ڈاکٹروں سے ہم دوائیاں لے رہے ہیں اور استادوں سے لیکچر سن رہے ہیں اور حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ فوائد اس کے ضرور ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے جو کہ فوائد کو حاصل کرتے ہوئے کوئی نقصان والا عمل نہ کر بیٹھے۔ یہ شرم سے کہنا پڑتا ہے، آج کل اس سوشل میڈیا کے اندر ہر 4 منٹ، یہ تحقیق کی گئی ہے، یہ ریسرچ کی گئی ہے، ہر 4 منٹ کے بعد ایک ننگی فلم اپلوڈ ہو رہی ہے، اور 2 to 5 ملین ای میل جو ہیں، جو سیکس کے بارے میں ای میل ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جیسی صحبت ویسے اثرات ہوں گے، اس سے بچنا ہوگا۔ اڈلٹ بھی اس میں پڑ سکتے ہیں، نہیں بچے، اڈلٹ بھی اس میں پڑ سکتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ بہت زیادہ نقصانات ہیں، وہ چند میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج کل فیس بک کے اندر ہر 5 منٹ کے پر کوئی غیر محرم لڑکی سکرین پر آ رہی ہے، اور اس کو سکرین پر دیکھنا غیر محرم لڑکی عورت کو یہ شرع حرام ہے۔ نتیجہ تھا، اگر دیکھتے رہیں گے دوستی پیدا ہوگی یا دشمنی پیدا ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ۔ نتیجہ تھا، اب بیوی مجھے اللہ نے جو عطا کی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، والدین نے شادی کی، میں نے ہاں کر دی۔ اب جب میں اور غیر محرم عورتوں کو دیکھوں گا جو کہ بنی ٹھنی ہوتی ہیں، تو میرے دل کے اندر اپنی بیوی کی محبت کم ہو جائے گی۔ نتیجہ جھگڑا، فساد، قصہ کوتا، ناخوشگوار ازدواجی زندگی اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اگر طلاق تو نہیں دے سکتے، اگلی پارٹی اسٹرانگ ہے، تو پھر میوچل جھگڑا، اینگزائٹی، ڈپریشن کا آپ شکار ہوں گے، غلط راستے پہ چل پڑیں گے۔ تعلیم خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر انٹرنیٹ کے اوپر ہمارا کنٹرول سپروائز طریقے سے استعمال نہیں ہوگا، کنٹرول نہیں کریں گے، سپروائز نہیں کریں گے، تو تعلیم کی بجائے بے حیائی ہمارے مقدر ہوگی۔ یاد رکھے، یہ انٹرنیٹ جو ہے نیگیٹو، یہ ایک خاموش دشمن ہے جس کے ساتھ ہم خود جان بوجھ کر دوستی لگاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ سلولی یہ زہر کیسے ہماری زندگی پر اثر کرتا ہے۔
اس سے انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، غلط استعمال سے بد اخلاق ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کسی کے ہاں اگر مہمان چلے جائیں اور مہمان کو ریسیو کیا ہے، اسے میزبان کو ٹیلی فون آ گیا، اب مہمان اور وہ ٹیلی فون بات کر رہا ہے میزبان، اب مہمان پریشان ہو رہا ہے، میں کتنی دور سے آیا ہوں، محبت سے آیا ہوں، یہ صاحب جو میزبان ہیں یہ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں. سوچے گا اور سے رہا، آپ کسی یہاں مہمان میرے پاس آئیں اور میں ٹیلی فون کر رہا ہوں، ٹیلی فون آ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ یہ آنے والے مہمان کی عزت ہے یا بے عزتی ہے؟ اس سے میوچل ریلیشن میں شک پڑتی ہے. یاد رہے ٹی وی پر یا سیلر ٹیلی فون کے اوپر ریڈیشن کی شعائیں نکلتی ہیں جو کہ دل و دماغ آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے بچوں کے لیے خاص کر یہ تباہ کن ہیں، لہٰذا ان کو اسپیشل گلاسز پہننی چاہیے. اور 2 سال کی عمر تک تو جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ منع فرماتے ہیں، پیڈیاٹیشین جو ہیں وہ منع فرماتے ہیں کہ 2 سال سے پہلے اگر بچے کو آپ نے سکرین کو دکھایا، یہاں سے یہ ریڈیشن ہو رہی ہے. یاد رکھے اگر ٹیلی فون کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یا اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کھانا کھاتے جائیں، کھاتے یا پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ کتنا آپ نے کھا لیا، اور اس کا نتیجہ میں کیا ہوگا؟ میدا کی بیماریاں پیدا ہوں گی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اس سے ناجائز حرام دوستیوں کو فروغ ملتا ہے. نتیجتاً طلاقوں کی تعداد پرسنٹیج دن بدن زیادہ ہو رہی ہے اور گھریلو جھگڑے دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں. فساد اور کورٹوں میں کیس بھرے جا رہے ہیں. وقت کا ضیاع تو ہوتا ہی ہے. وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے. ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے حساب ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری. تو کیا جواب دیں گے؟ ٹی وی کے اوپر بے حیائی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ایک منٹ وہ گولڈ ہے اور اس کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح استعمال ہو، تاکہ جنت کے راستے پہ چل سکے. لوگوں میں فضول خرچی کی عادت پڑ چکی ہے. بزنس والے ہر سال نیا ماڈل، تھوڑی سی تبلیغ کی نیا ماڈل، اب 9 آ رہا ہے، اب 10 آ رہا ہے، اب 11 آ رہا ہے، اور عورتیں مرد نیا ماڈل لے رہی $900 کا، $1000 کا. حالانکہ پہلا ٹیلی فون کام کر رہا ہے لیکن نیا ماڈل. ایسی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے تو انسان فضول خرچی اور فضول خرچ انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. لیکن حکم ہے قرآن کا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو بھی نیا ماڈل چاہیے. وہ پھر چوری کرتے ہیں، والدین کی چوری کرتے ہیں، یا بڑے بچے وہ ڈاکے مارتے ہیں، لوگوں کا چھین لیتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پھر ٹیلی فون کی وجہ سے ہی ان کو جیل میں جانا پڑتا ہے. کیونکہ جب ایسی فلمیں دیکھیں گے جو حیوانی قسم کی فلمیں ہیں، جھگڑا فساد کی فلمیں ہیں، تو بچے جو ہیں ان کے اندر حیوانی صفات کی پیدا ہوں گی، حیوانی صفات جھگڑے والی پیدا صفات ہوں گی. اور یاد رکھیں غلط استعمال سے بچے اڈلٹ
بعض وقت کریمنل بن جاتے ہیں. آج کل زیادہ کرائم جو ہو رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کے اندر ہمارا سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. والدین کے پاس بچوں کی نگرانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اچھا کہ بڑے بڑے دیندار ٹی وی پہ دیکھے ہیں ڈرامہ ہو رہا ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے, ابھی جاتا ہوں. نمازیں با جماعت چھوٹ رہی ہیں اور نمازوں کی تعداد جماعت میں دن بہ دن مسجد میں کم ہو رہی ہے, اور شیطان کہتا ہے اللہ معاف کرے گا, ڈونٹ وری, تیری نمازوں پہ بخشش نہیں ہونی. کتنا اچھا فکرہ بولتا ہے. اس کو یہ جواب دینا چاہیے, نمازوں پہ تو نے نماز ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو تیرا کیا حال ہوا, مجھے کیا تو کہہ رہا ہے. ٹیلی فون ساتھ لے جاتے ہیں, بند کرنا بھول جاتے ہیں, نماز پر ٹیلی فون چل رہا ہے, سارے نمازیوں کی نماز خراب ہو رہی ہے. یہ آپ کے سیلنٹ ٹیلی فون کی وجہ سے سب کی نماز جو خراب ہوئی, امام جو بھولا, سب کا گناہ آپ کے کھاتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ ٹیلی فون بند کر کے بعد نماز میں شامل ہو یا اس کو گھر میں چھوڑو. بہتر یہ ہے کہ ٹیلی فون گھر میں چھوڑ کر آپ نماز پڑھنے جائیں. 50 سال پہلے اس کے بغیر ہی چلتے تھے نا, آج کیا ہو گیا؟ بچوں کو, طلبا کو ہوم ورک کرنے کا, مطالعہ کرنے کا وقت نہیں بچتا. اب تک علماء کرام کو بھی, اگر عالم دین جو ہے لیکن وہ اس بیماری میں مبتلا بیچارہ ہو چکا ہے, ینگ عالم, اس کے لیے بھی یہ مصیبت ہے. وہ اپنا سند حاصل کرنے کے بعد اس کا مطالعے کا وقت نہیں ہے, کیونکہ سند کے بعد, دورہ حدیث کے بعد مطالعہ جتنا زیادہ یہ طالب علم یا عالم بنے کرے گا, اتنا ہی پکا سچا عالم پکا اور سچا عالم ہوگا. سب سے بڑا نقصان خاتمہ بالایمان نہ ہونے کا خطرہ ہے. ٹی وی دیکھتے ہوئے, ڈرامہ دیکھتے ہوئے, غیر محرم عورت کی تصویر دیکھتے ہوئے, کوئی ننگی تصویر دیکھتے ہوئے موت آ گئی تو خاتمہ بالایمان ہوگا. اور موت کا تو وقت مقرر نہیں ہے. ڈیتھ ہیز نو کیلنڈر ایٹ آل. موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو کیسے ذرا ٹھہرو, میں ڈرامہ بند کر لوں, ذرا ٹھہرو پلیز اسٹے آؤٹ سائڈ. کسی کو کیا کرے, جب کوئی غلط کام کر رہے ہیں آنکھوں سے یا زبان سے, سوچیں کہ اسی وقت موت کا فرشتہ آ سکتا ہے. اگر اس کا خیال رکھیں گے تو گناہ سے باز رہیں گے. گناہ سے باز رہنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوچیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے سن رہا ہے, اللہ میرا پاس ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, فرشتے میرے ساتھ ہیں. تو کیسے ضرورت ہوگی آپ ننگی فلم یا غلط ڈرامہ آپ دیکھنے کی. تو خاتمہ بالایمان, جس حال میں مریں گے یاد رکھیں اسی حال میں آپ اٹھیں گے. جس حال میں زندگی گزاریں گے اسی حال میں موت آئے گی. اس لیے برائے مہربانی اس زہر سے بچ کر رہیے. آمار سالے کا وقت کم ملتا ہے, وقت زیادہ نیٹ کے سوشل میڈیا لے جاتا ہے. اور یوٹیوب کھولیں آپ, نہیں کنٹرول ہوتا, اگلا دیکھو اگلی دیکھو, اور اکثر اس میں جھوٹ ہوتے ہیں. کسٹمر زیادہ بنانے کے لیے جھوٹ ہوتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بس. جی آپ داخل ہو کر دیکھیں, یہ خود تجربہ ہے کہ یوں داخل ہوا یوٹیوب میں
مولانا طارق جمیل صاحب کو سننے کے لیے، مولانا طارق مسعود صاحب کو سننے کے لیے آگے کچھ اور آ گیا، آگے کچھ اور آ گیا، آگے کچھ ڈانس کر رہی ہے. اب کیا کریں؟ اس لیے برائے مہربانی ہوش کے ہم داخل نے جیسے پہلے عرض کیا، میاں یا بیوی کے درمیان اور بچوں کے درمیان، آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان تعلقات کم سے کم ہو رہے ہیں. وقت نہیں ہے بات سننے کا، کرنے کا. جس کی بات سننے کا، سنانے کا وقت ہی نہیں ہے آج کل. بد نظری کی مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. بد نظری کیا ہے؟ آنکھ کا زنا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر ہاتھ ملاتا ہے، پھر زبان چلاتا ہے، پہلے آنکھ چلاتا ہے، آنکھ کا زنا، پھر زبان کا زنا سیلر ٹیلی فون کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، اور پھر ہاتھ کا زنا. سو گو آن. اگر پہلے ہی سٹیپ پہ اگر آنکھ کا زنا نہ کرے، زبان کا زنا نہ کرے، تو آخری جناب کی نوبت نہیں آ سکتی. یہ بنیادیں ہیں. علماء کرام، ینگ علماء کرام علم بھول رہے ہیں، حفاظ کرام حفظ بھول رہے ہیں. جو حافظ قرآن کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کے ذہن میں قرآن نہیں ٹھہر سکتا. قرآن مجید پاک کلام ہے. یاد رکھیں، ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. ایک حافظ قرآن صاحب میرے کہنے، حضرت بتائیے کہ حفظ کیسے قائم رکھوں؟ تو میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ ہے، کیا آپ کے پاس سیلر ٹیلی فون ہے؟ یس. میں اس کو آپ بیچ دو، کسی کو دے دو. کہ یہ نہیں ہو سکتا، میری امی نے مجھے یہ گفٹ دیا تھا جب میں نے حفظ قرآن کیا تھا. اسے کہا تھا بیٹا جب حفظ قرآن کرو گے تو میں ٹیلی فون، سیلر ٹیلی فون آپ کو لے کر دوں گی، لیٹسٹ ماڈل. اب دیکھ لو، یہ ماں ہے، یہ تو ماں نے دشمنی کی. خوشی تو ہوئی حفظ کرنے کی، ساتھ زہر بھی دے دی تاکہ حفظ بھول جائے. میں نے کہا پھر آپ دوسرا 49 بار لے لو. جی بڑا مشکل ہے. میں نے کہا پھر قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، طلباء کے لیے یہ زہر قاتل ہے. غلط سوشل میڈیا کا غلط استعمال میں کہہ رہا ہوں. اس کے بغیر، صحیح استعمال کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اسے بہت عقل مندی چاہیے اور جرت چاہیے. ایسے ایسے پروگرام انٹرنیٹ میں آتے ہیں جس کو اگر انسان سنے اور اپنا ذاتی دینی علم مضبوط نہ ہو تو کفریہ خیالات ہم شیئر کر سکتے ہیں اور دین سے دوری کا سبب بلکہ ارتداد مرتد ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. یہ مرتد لڑکے جوان کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ٹیلی فون کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اندر یہ غلط قسم کے بیانات سنتے ہیں، ڈسکشن سنتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ذریعے فحاشی گندگی پھیل رہی ہے. سارا گند ہی گند ہے. برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور برائی کو پھیلانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ کے ذریعے اگر جو برائی پھیلی، اس برائی کے گناہ میں آپ بھی شامل ہوں گے اور وہ قیامت کو پتہ چلے گا. اس لیے آخر میں قرآن میں جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ سن لے غور سے.
اسی کے بارے میں ہے، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، تشیع الفاحشہ، کہ وہ امورل فاحش کو کی تشریح کریں، فاحش کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں سے، فلہم عذاب علیم، ان کو لیے سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی، ابھی بتایا میں نے کیا نقصان ہوگا، اور آخرت میں بھی ہوگا۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اور میں نے ایک حدیث پاک بھی پڑھی تھی، حدیث پاک بھی پڑھی تھی آپ نے، الدال علی الخیر کفاعل، جو خیر کی دعوت دے گا، خیر پھیلائے گا، جو اس خیر کو لے گا اس میں اس کو اجر ملے گا۔ لیکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے الدال علی الشر کفاعل، سوشل میڈیا کے ذریعے جو شر پھیلائے گا، تو جو شر پہ چلے گا اس کی تبلیغ پر، غلط تبلیغ پر، وہ اس کو گناہ ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ گناہ آ رہے ہیں، اور قیامت کے روز ماں نامہ کھلے گا، یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، میں تو نہیں کیا تھا، نہ آپ نے کیا تھا، آپ نے برائی پھیلائی تھی۔ برائی پھیلانے سے جو اس برائی پہ چلے گا وہ اس کا گناہ میرے حصے میں آئے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے الدال علی الخیر کفاعلی کا ہم مجسمہ بنے، کہ ہم سے خیر ہی پھیلے، تاکہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں انشاءاللہ اس کا علاج کیا ہے، اس کے بارے میں یہ مضمون چلتا رہے گا ابھی انشاءاللہ تعالی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔